حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم میں انتظامیہ سے درخواست کروں گا کہ مومنین کے مائک پہ اگر ممکن ہو تو کھول دیجیے گا تاکہ ہمیں رسپانس ملتا رہے آپ تمام سلامت رہیں پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور درود پڑھ دیجیے محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عزیزان گرامی قدر کل ہماری گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ قرآن کریم نے بھی اس بات سے منع فرمایا ہے اور اہل بیت کرام اسلام کی بھی کبھی یہ روش نہیں رہی ہے کہ اپنے مخالفین سے وہ جھگڑا کریں اپنے مخالفین کے درمیان انتشار کی فضا قائم کریں اور سب کو شتم کریں برا بلا کہا جائے اور ایسی باتیں کی جائیں کہ جس سے جھگڑے پیدا ہوں اور وہی روش ہمیں اور آپ کو بھی اختیار کرنی ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ ہم کسی بھی گروہ سے کوئی جھگڑا نہیں چاہتے ہیں کوئی فساد نہیں چاہتے ہیں ہم اپنی بات کو دلائل کے ساتھ استدلال کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو سننے والے کی مرضی ہے کہ وہ اسے قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا قرآن کریم نے بھی اس بات کو صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ دیکھو اگر کوئی کسی جھوٹے خدا کو بھی مان رہا ہے کسی بت کی پرستش کر رہا ہے تو خبردار تم ان کے جھوٹے خداؤں پر بھی سب کو شتم نہ کرو سب کو شتم کا میں آسان سے ترجمہ اگر کروں تو ان کی توہین نہ کرو ان کو برا بلا نہ کہو انہیں گالیاں نہ دو کبھی بھی اسلام کا طریقہ کار نہیں رہا ہے کہ کسی کو بھی گالی دی جائے چاہے کوئی کافر ہی کیوں نہ ہو کوئی مخالف ہی کیوں نہ ہو اس کے باوجود بھی کسی کو گالی نہ دی جائے اپنی زبان کو ناپاک نہ کیا جائے
پھر آگے قرآن مجید نے اس کی وجہ بیان فرمایا کہ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، دیکھو اگر تم نے اپنی زبان کو ان کے خلاف غلیظ انداز میں استعمال کیا تو جو جواب تمہیں سننے کو ملے گا وہ بھی اسی انداز سے ہوگا، اور تمہارے سچے خداؤں کو برا بلا کہیں گے، تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے۔ اور جب یہ خدا کے حوالے سے قرآن مجید نے فارمولا دیا ہے تو یہی فارمولا رسول اکرم کے حوالے سے بھی ہے، اور یہی فارمولا ائمہ اطہار السلام کے حوالے سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم اگر ٹھیک انداز میں بیان کر رہے ہیں تو یقیناً لوگ سننے والے ہوں گے اور ہماری باتوں کو سماعت فرمائیں گے، لیکن اگر ہم نے ان کے جھوٹے نمائندوں کو برا بلا کہنا شروع کیا اور ٹونٹ کرنا شروع کیا اور ان کی توہین کرنا شروع کی تو وہ بغیر سوچے سمجھے، قرآن مجید یہ کہتا ہے بغیر علم، بغیر علم کی وہ دشمنی میں آ کے تمہارے سچے رسول کو برا بلا کہیں گے۔ اور یہی بات خلیفہ رسول کے حوالے سے بھی ہے، ائمہ علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہے۔ اگر ہم نے کسی کے جھوٹے اماموں کو، ان کے جھوٹے اوصیاء کو کہ جو وہ سمجھتے ہیں، اگر انہیں ہم نے ٹونٹ کیا اور توہین آمیز الفاظ استعمال کیے تو یقیناً وہ ہمارے سچے اماموں کو بھی اسی انداز سے پکاریں گے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور اس بات پر ہم سب فخر کرتے ہیں کہ ہم اسی روش پر باقی ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ لیکن اب محسوس کیجئے گا، میں دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک بات کتاب نہج البلاغہ سے ہے اور دوسری بات کتاب صحیح مسلم سے ہے۔ آپ دونوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ شیعوں کے نزدیک معتبر ترین کتابوں میں سے ایک ہے، اور صحیح مسلم برادران اہل سنت کے نزدیک معتبر ترین کتابوں میں سے ایک۔ دونوں کتابوں سے دو مختلف شخصیات کے جملے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ ایک وہ ہے کہ جو امیر کائنات ہے، دوسرا وہ ہے جو امیر شام ہے۔ امیر کائنات کا جملہ میں نہج البلاغہ سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور امیر شام کا جملہ صحیح مسلم سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور محسوس کیجئے گا اور مقایسہ کیجئے گا کہ کون قرآن کریم کے مطابق عمل کرنے والا ہے۔ صحیح مسلم کا جملہ یہ ہے کہ حاکم شام، گرچہ اس کی تفصیل پوری صحیح مسلم کے اندر موجود نہیں ہے، دیگر روایات کے اندر پائی جاتی ہے کہ جب حاکم شام حج پر گیا اور حج پر بڑے بڑے سرداروں سے ملاقات ہوئی، اشراف قبیلہ سے ملاقات ہوئی، گورنروں سے ملاقات ہوئی، تو اسی ملاقات میں جناب سعد ابن ابی وقاص سے بھی ملاقات ہوئی۔ یہ سعد ابن ابی وقاص وہ ہے کہ جو عمر سعد کا باپ ہوتا ہے، اور بعض لوگ یہی کہہ کر کے عمر سعد صحابی زیادہ ہے تم اسے برا بلا نہ کہا کرو، وہ صحابی کا بیٹا ہے، رسول اللہ کا زمانہ اس نے دیکھا ہے اور رسول اللہ کی زیارت کی ہے، رسول اللہ پر ایمان لے کر آیا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے عمر سعد، لہٰذا تم عمر سعد پر بھی لعن طعن نہ کیا کرو۔ باقاعدہ یہ ہم نے کلپ سنی ہے اور آپ تک بھی شاید یہ پہنچی ہوگی کہ بعض لوگ شیعوں کی آواز میں ہم آواز ہو کر یزید پر بھی لعنت بھیج دیتے ہیں، ابن زیاد پر بھی لعنت بھیج دیتے ہیں، عمر سعد پر بھی لعنت بھیج دیتے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں ہے کہ عمر سعد صحابی کا بیٹا ہے۔ ہم ایسے بزرگان سے اور ایسے مفتیان کرام سے عرض کریں گے کہ آپ صحابی زادے کے بیٹے ہونے کی وجہ سے اس پر لعنت بھیجنا حرام سمجھ رہے ہیں، تو میں تو قرآن سے آپ کو نبی زادہ بتاتا ہوں کہ جس پر قرآن نے لعنت بھیجی، اور وہ بھی کوئی معمولی نبی نہیں، حضرت نوح علیہ السلام جیسا اولو العزم نبی بھی ہے، اور اس کا بیٹا اگر نافرمان ہو جاتا ہے، ان کا بیٹا اگر راہ راست سے منحرف ہو جاتا ہے، تو قرآن مجید نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے پر بھی لعنت بھیجی۔ تو قرآن مجید کے نزدیک رشتہ داریاں معیار نہیں ہوتی، قرآن مجید کے نزدیک باپ اور بیٹا ہونا معیار نہیں ہوتا، قرآن مجید کے نزدیک تقوی اور پرہیزگاری معیار ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پروردگار کے نزدیک سب سے محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار۔ تو اگر فرعون کی زوجہ بھی متقی اور پرہیزگار ہو جائے تو ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں، اور اگر کوئی نبی زیادہ ہونے کے باوجود بھی راہ راست سے منحرف ہو جائے تو ہم اس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، اور قرآن نے اسے جہنم میں قرار دیا ہے۔ درود پڑھ دیجیے گا محمد وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وحجل فرج۔ یہ کوئی معیار نہیں ہوتا کہ صحابی زیادہ ہے اس لیے اس کا احترام ہونا چاہیے، پروٹوکول ہونا چاہیے۔ اگر ان کا کردار ایسا ہوگا تو یقیناً ان کا پروٹوکول بھی ہوگا، ان کی عزت کی جائے گی، وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہوں گے۔ لیکن
اگر وہ راہ راست سے منحرف ہو گئے اور اتنے منحرف ہو گئے کہ قاتلین امام حسین میں سر فہرست ان کا نام شامل، جو لشکر یزید گیا ہے مولا امام حسین علیہ السلام کے مقابلے پر، اس کی سربراہی عمر سعد کے ہاتھ میں، اور عمر سعد باقاعدہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر جو چلایا ہے حسین کی طرف وہ میں نے چلایا. تو کیا ایسے شخص کا بھی احترام کیا جائے گا؟ تو خیر، عمر سعد کا باپ ہے جناب سعد ابن ابی وقاص. ان کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت یہ ہے، حاکم شام کی ملاقات بھی سعد ابن ابی وقاص سے، اور باقاعدہ یہ جملے کہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں کہ ما منعک ان تصب ابا التراب، اے سعد ابن ابی وقاص، میں نے ہر خطیب کو، ہر گورنر کو اور ہر مشیر کو، ہر سفیر کو میں نے یہ اطلاع دے دی ہے کہ وہ اپنے ممبروں سے علی ابن ابی طالب پر سب و شتم کرے، اس کی توہین کرے، لیکن مجھے تیرے بارے میں پتا چلا ہے کہ تو علی کی توہین نہیں کرتا، تو علی پر سب و شتم نہیں کرتا. ما منعک ان تصب ابا التراب، تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تو ابو تراب کی توہین نہ کرے؟ اللہ اکبر. صراحت کے ساتھ یہ جملہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ حاکم شام مولا متقیان کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ تو ابو تراب کی توہین کر اور سب و شتم کر. اور یہ لفظ بھی جو استعمال ہوا ہے ابو تراب، یہ مخالفین عام طور پر استعمال کرتے تھے تحقیر کے لیے کہ یہ خاک نشین ہے، کہ خاک نشین کا ذکر تو کرتا ہے، لیکن ائمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ علی ابن ابی طالب ابو تراب ہے، آدم تراب سے ہے، آدم کی خلقت تراب سے ہے، اور علی وہ ہے کہ جو ابو تراب ہے. گویا آدم کی ابتدا تراب سے ہے اور تراب کی ابتدا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو باقاعدہ جملے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ ما منعک ان تصب ابا التراب، اے سعد تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تو ابو تراب پر سب و شتم نہ کر. تو سامنے سے سعد ابن ابی وقاص سے کہا کہ میں نے 3 فضائل علی ایسے ہیں کہ جو اپنے کانوں سے سنے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، کہ میں کیسے علی کی شان میں گستاخی کر سکتا ہوں. اور وہ ایسے فضائل ہیں کہ اگر ہزاروں کی تعداد میں بھی اونٹ مجھے خرچ کرنا پڑے اور اس میں سے کوئی ایک فضیلت مجھے مل جائے تو میرے لیے بڑی بات ہوگی اور میرے لیے فخر کا مقام. کوئی ایک فضیلت بھی مجھے مل جائے کہ جو علی پاس. اور پھر ان 3 فضائل کو بیان کیا ہے جو صحیح مسلم کے اندر روایت مکمل طور پر موجود ہے. سعد بن ابی وقاص حاکم شام سے کہتا ہے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنے کانوں سے سنا ہے کہ جب جنگ خیبر کا مقام آیا تو ہر ایک علم لے کر گیا لیکن کوئی بھی وہ قلعہ فتح نہیں کر سکا، یہاں تک کہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کل میں علم اس کو دوں گا جو رجل ہوگا، جو مرد ہوگا. اور یقیناً آپ نے دیگر الفاظ بھی سنے ہوں گے کرارن غیر فرارن، لیکن وہ صحیح مسلم کی روایت میں موجود نہیں ہے، لہٰذا میں نے عرض نہیں کی. پوری امانت داری کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں وہ روایت عرض کر رہا ہوں کہ باقی روایتوں کے اندر بھی تو یہ جملہ بھی موجود ہے کہ وہ کرار ہوں گے، پلٹ پلٹ کر حملہ کریں گے، بڑھ بڑھ کر حملہ کریں گے، غیر فرارن، وہ کہیں سے فرار نہیں اختیار کریں گے. یا رسول اللہ، یہ آنے والے کل کی آپ خبر دے رہے ہیں یا گزرے ہوئے کل کے حادثے کو بیان کر رہے ہیں میرے ساتھ کہ اب تک کیا کیا کچھ ہو چکا ہے؟ کل میں علم اس کو دوں گا جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، وہ فرار اختیار نہیں کرے گا. اور یہ جملہ صحیح مسلم کے اندر موجود نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم کہ کس فرار کو بچانے کی کوشش کی گئی کہ اس جملے کو حذف کر دیا گیا. تو کہتا ہے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا تھا خیبر کے موقع پر لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا اور وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور رسول ان سے محبت کرتے ہوں گے. تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کل علم ملا ہے تو کسی اور کو نہیں ملا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ملا. درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خیبر کے موقع پر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب کی خدمت میں مولا نبی اکرم نے علم پیش کیا. اور علی مرتضیٰ وہ ہیں کہ جو اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور رسول بھی ان سے محبت کرتا ہے. یہ ایسی فضیلت ہے کہ اگر مجھے اونٹ خرچ کرنا پڑے اور اونٹ دینا پڑے تاکہ میں اس ایک فضیلت کو حاصل کر لوں
تو میرے لیے آسان ہوگا کہ میں اونٹ دے دوں تاکہ وہ مجھے فضیلت مل جائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے دوسری فضیلت علی ابن ابی طالب کی دیکھی اور اپنے کانوں سنی کہ جب غزوہ تبوک کا موقع تھا اور نبی اکرم مدینہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو علی مرتضیٰ کو مدینہ میں چھوڑ کر گئے اور اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے۔ تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ وہ علی کے جو ہر جنگ میں ساتھ ہوتے تھے نبی کے، اس مقام پر علی مرتضیٰ کو چھوڑ دیا گیا، لگتا ہے اب دوستیاں نبی اکرم کی علی مرتضیٰ سے ختم ہو گئی ہے، وہ قرابت داری، وہ محبتیں، وہ تعلقات ختم ہو گئے ہیں۔ اور مولا متقیان کے پاس آ کر انہیں تانے دینے لگے تو مولا متقیان نبی اکرم کی خدمت تشریف لے گئے اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے کیوں چھوڑا ہے مدینے کے اندر، آپ مجھے کیوں اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتے؟ تو اس وقت نبی اکرم نے یہ فضیلت علی ابن ابی طالب کی شان بیان کی تھی، فرمایا کہ اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبوة بعدي۔ اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو جناب ہارون کو جناب موسیٰ علیہ السلام سے؟ مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہاں پر جملے استعمال ہوئے الا لا نبوۃ بعدی، کوئی نبوت میرے بعد آگے نہیں بڑھے گی۔ تو نبی ہونے کے علاوہ باقی سارے مقامات جو جناب ہارون علیہ السلام کو حاصل تھے وہ مولا متقیان کو بھی حاصل۔ کہ یہ فضیلت ایسی ہے کہ جو میں نے خود اپنی کانوں سے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے، میں کیسے علی کی شان میں سب کو ستم کر سکتا ہوں۔ اور تیسری فضیلت بیان کی، اور کیا خوبصورت فضیلت ہے جس کے اوپر تو تمام ہی مسلمانوں کا اتفاق ہے، حتیٰ جو قرآن مجید سعودی عرب سے شائع ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو امریکہ سے آنے والے زائرین ہوتے ہیں اور حاجی ہوتے ہیں انہیں انگلش میں ٹرانسلیشن کے ساتھ دیا جاتا ہے قرآن مجید۔ جو مختلف کنٹریز سے آتے ہیں انہیں ان کی اپنی زبانوں میں وہ قرآن مجید دیا جاتا ہے ٹرانسلیشن کے ساتھ، تھوڑی سی تفسیر کے ساتھ۔ تو جو پاکستان سے آنے والے زائرین ہیں انہیں بھی وہ قرآن دیا جاتا ہے، اور ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس قرآن میں، اس کے ترجمے میں، اس کی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب آیہ مباہلہ نازل ہوئی تو ویسے تو میدان وسیع تھا، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ۔ تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی اکرم میدان مباہلہ کے موقع پر اگر کسی کو لے کر گئے ہیں تو اپنے ساتھ یا امام حسن کو لے کر گئے، یا امام حسین کو لے کر گئے، یا حضرت زہرا کو لے کر گئے ہیں، یا حضرت امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لے کر۔ درود پڑھ دیجیے گا محمد وآل محمد۔ آپ کا رسپانس ہمیں اچھے طریقے سے اگر ملتا رہے گا تو ہم حوصلے کے ساتھ بیان کر سکیں گے۔ ایک اور باوزہ بلند درود پڑھ دیجیے گا محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کہا کہ یہ تین فضیلت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایسی ہیں کہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اپنے کانوں سے سنی ہے، میں کیسے علی کی شان میں کوئی گستاخی کر سکتا ہوں؟ تو اب آپ کو صحیح مسلم کی اس روایت سے اندازہ ہوا کہ حاکم شام وہ ہے جو باقاعدہ علی الاعلان یہ کہہ رہا ہے کہ علی کی شان میں سب کو شتم کرو، علی کی شان میں گستاخی کرو، علی کے اوپر لعن طعن کرو، علی کو برا بلا کہو، باقاعدہ یہ صحیح مسلم کی روایت موجود ہے۔ اور دوسرے مقام پر نہج البلاغہ کا جملہ ہے، اور کیا کہنے میرے مولا علی مرتضیٰ کی، وہ حاکم شان کی سیرت ہے جو علی جیسی پاک ہستی کو، کہ جن کی شان میں 300 سے زیادہ آیتیں نازل ہوئی، جن کی شان میں ہزاروں حدیث رسول اکرم موجود ہیں، ان کی شان میں حاکم شام کہتا ہے کہ گستاخی کی جائے، اور وہ کہ جو واقعا لعنت کا مستحق ہے، وہ کہ جو واقعا جہنمی ہے، وہ کہ جو واقعا اسلام کے دشمنی اور اسلام کے خلاف وہ تلوار لے کر آتا رہا، لیکن جب علی مرتضیٰ نے اپنی قوم کو سنا کہ وہ شام والوں کے لیے سب کو شتم استعمال کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں اپنی زبان سے، تو مولانا متقیان کو یہ پسند نہیں آیا۔ کیا کہنے علی مرتضیٰ۔ اور دیکھیے گا ہمارے نوجوانوں کے لیے ہم عرض کریں گے کہ نہج البلاغہ کی خطبہ نمبر 206 کے اندر یہ جملہ موجود ہے مولا متقیان کا، 206 کے اندر یہ جملہ میرے مولا کا موجود ہے کہ میرے مولا شاہ فرماتے ہیں کہ انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین، اے میرے قوم والو، اے مجھے ماننے والو، اے مجھے چاہنے والو، میں یہ پسند نہیں کرتا ہوں کہ تم کسی کے لیے گالیاں نکالو۔
کیا خوبصورت تربیت کی ہے اپنی قوم کی، کیا شریفانہ اور غیرت مندانہ انداز ہے میرے مولا کا. انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تم کسی اور کے بارے میں غصہ الفاظ کو استعمال کرو، کسی اور کے بارے میں توہین آمیز الفاظ کو استعمال کرو. لیکن پھر آگے یہ بھی بیان کیا، اگر ہم یہیں تک رک جائیں گے تو بات مکمل نہیں ہوگی، مکمل کرنے کے لیے اس آگے والی بات کو بیان کرنا پڑے گا. پھر آگے میرے مولانا نے شاہ فرمایا لکنکم وصفتم اعمالہم وذکرتم حالہم لکان اسوب فی القول وابلغ فی العذر. فرمایا ہاں تم ان کے لیے گالیوں کے الفاظ استعمال نہ کرو، توہین آمیز الفاظ استعمال نہ کرو، لیکن ان کے حالات کو بیان کرو، ان کے واقعات کو ذکر کرو، ان کی زندگی کو بیان کرو، ان کے طریقہ کار کو، اور انہوں نے جس طرح سے کام کیا ہے اپنی زندگی کے اندر وہ بیان کرو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ انہوں نے کس طرح کے نقصانات پہنچائے ہیں دین اسلام. ان کے احوال کو بیان کرو، ان کے اعمال کو بیان کرو. اور اگر تم نے اس طریقے سے ان کے شخصیت کے اوپر روشنی ڈالی اور بتایا لوگوں کو کہ انہوں نے کیا 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 ہے اسلام کے لیے، اور اسلام کو کتنا نقصان پہنچایا ہے، اور اسلام کو کتنا ضرر دیا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ پروردگار کے حضور جب تم حاضر ہوگے تو تمہارے پاس عذر موجود ہوگا، تمہاری زبان پاکیزہ ہوگی، تمہارے اندر طہارت موجود ہوگی، اور تم پروردگار کے حضور یہ پیش کر سکو گے کہ ہم نے قرآن کی آیت پر عمل کیا ہے، کہ ہم نے کسی کے لیے گالیوں کے الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں، لیکن قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے کہ حق کو واضح کیا جائے اور حق کو نہ چھپایا جائے. تو ہم نے حق کا بھی اظہار کیا ہے اور باطل پر سب کو شتم بھی نہیں کیا. درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد. اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا فرق ہے دو تربیتوں کے اندر. ایک کیسے اپنی قوم کی تربیت کرنے والا ہے، اور شام کس لیے خراب ہوا ہے، اور اہل شام کس لیے خراب ہوئے ہیں. اصل اس میں سب سے بڑی وجہ حاکم شام، اور کوفے کو کس طریقے سے مولانا متقیان بار بار سمجھاتے رہے، سکھاتے رہے کہ تمہیں اس روش کو اختیار نہیں کرنا ہے، ہاں حقائق کو بیان کرنا ہے. کیونکہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. خبردار حق اور باطل کو مخلوط نہ کرو. یہ نہ کہو کہ یہ دونوں بھائی بھائی تھے، یہ نہ کہو کہ ان کے اندر بڑی دوستیاں تھی، یہ نہ کہو کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپس میں یہ جنگ ہو رہی ہے. انسان اتنا حق اور باطل کو مخلوط کر کے پیش نہ کرے. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ ہی حق کی پردہ پوشی کی جائے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو کہ حق کہاں پر ہے. اور علی مرتضیٰ تو وہ ہیں کہ نہ صرف یہ کہ حق ان کے ساتھ ہے اور وہ حق کے ساتھ ہیں، بلکہ جہاں جہاں علی مرتضیٰ کے قدم آتے ہیں وہیں وہیں حق کے بھی قدم آ جاتے ہیں. یا علی یا علی. اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ علی کو یوں ہی تو مولا نہیں کہا ہم نے، علی کو یوں ہی تو مولا نہیں کہا ہم نے، علی کے ٹکڑوں پر دونوں جہاں پلتے ہیں. ہائے ہائے، علی کو یوں ہی تو مولا نہیں کہا ہم نے، علی کے ٹکڑوں پہ دونوں جہاں پلتے ہیں. علی کے کفش ہی افضل ہے تیری خلافت سے. کفش کہا جاتا ہے، چونکہ یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ ملک سے دور ہو گئے ہیں تو بہت سارے اردو الفاظ ایسے ہوں گے جو ان کے لیے ناشنا ہوں گے. کفش کہا جاتا ہے نالین کو، مولا متقیان کی نالین مبارک. علی کے کفش ہیں افضل تیری خلافت سے، کہ یہ جہاں بھی چلے راہ حق پہ چلتے ہیں. مل کر درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد. اللہم مجھے دوبارہ سے آپ رسپانس دیجیے گا، یہ میں شعر آپ کی خدمت میں صحیح طریقے سے پیش نہیں کر سکا. دوبارہ سے سوال فرمائیے گا کہ علی کو یوں ہی تو مولا نہیں کہا ہم نے، علی کے ٹکڑوں پہ دونوں جہاں پلتے ہیں. علی کے کفش ہے افضل تیری خلافت سے، کہ یہ جہاں بھی چلے راہ حق پہ چلتے ہیں. یا علی یا. تو علی مرتضیٰ کبھی بھی حق
سے منحرف نہیں ہوئے، بلکہ حق جب جب چلتا ہے تو علی مرتضیٰ کے پیچھے چلتا ہے۔ وہ اور ہوتے ہیں جو حق اور باطل کو مخلوط کر کے اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ جیسے تاریخ میں کوئی واقعہ ہی پیش نہیں آیا۔ سقیفہ کو چھپایا جاتا ہے، شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو چھپایا جاتا ہے، جنگ صفین، جنگ جمل، جنگ نہروان کو چھپایا جاتا ہے۔ یہ سارے واقعات شاید دنیا والے چھپا لیں، لیکن کربلا کے واقعے کو کون چھپائے گا؟ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ مل کر درود پڑھ دیجئے محمد وعلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد المحجل۔ مولا متقیان کی سیرت رہی ہے کہ گالیاں دینے سے منع فرمایا، کسی کی توہین کرنا، کسی کو برا بلا کہنا، اس سے منع فرمایا، جو قرآن کریم کا طریقہ کار تھا، نبی اکرم کا طریقہ کار تھا۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ پھر حق کو چھپا دیا جائے۔ اور کبھی کبھار یہ جو نعرہ بلند کیا جاتا ہے اتحاد کا، بہت اچھی بات ہے کہ اتحاد کیا جائے، لیکن سمجھا جائے اس بات کو کہ اتحاد کا مطلب کیا ہے۔ اتحاد کا مطلب نہیں کہ ہم حق اور باطل کو مخلوط کر ڈالیں، حق اور باطل کو مخلوط کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اتحاد کا مطلب کو ایگزسٹنس ہے، اتحاد کا مطلب پیس اور ہارمنی کے ساتھ رہنا ہے، محبت کے ساتھ اپنے عقائد کو بیان کیا جائے استدلال کے ساتھ۔ یہ قرآن مجید نے پسند کیا ہے اور اس طریقے سے ہمیں چلنا چاہیے۔ اور پھر یہاں تک بات لانے کے بعد ہم عرض کریں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شام والوں کو اس لیے خبر نہیں تھی اور شام والے اس لیے مولا متقیان کے مخالف ہو گئے تھے کیونکہ وہ مدینہ سے بہت دور تھے۔ ہمارا موضوع آپ کے ذہن کے اندر ہے اہل شام اور اسیران شام۔ تو بعض یہ تصور رکھتے ہیں کہ شام چونکہ بہت فاصلے پر تھا مدینہ سے، اور آپ آج بھی دیکھیں تو مدینہ سے جو شام کا اور دمشق کا راستہ ہے وہ تقریباً 1300 کلومیٹر کا ہے، 1300 کلومیٹرز کا فاصلہ ہے مدینہ سے شام تک کا۔ تو ایک بہت بڑا طویل فاصلہ ہے جو اس زمانے میں 10 دنوں میں 12 دنوں میں طے کیا جاتا تھا۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ شام والے مدینہ سے بہت دور تھے اس لیے وہ علی مرتضیٰ کو نہیں پہچان سکے اور علی مرتضیٰ کی فضائل کو نہیں جان سکے، اور انہوں نے علی مرتضیٰ کی امامت کو تسلیم نہیں کی۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ایک مقام پر بالکل درست ہے کہ شام والے شاید اگر مدینہ میں رہ رہے ہوتے، شام والے اگر مدینہ کے پڑوس میں رہ رہے ہوتے تو شاید علی مرتضیٰ کے شیدائیوں میں سے ہوتے، علی مرتضیٰ کے چاہنے والوں میں سے ہوتے۔ اور اس بات کی گواہی ہمیں ملتی ہے تو سن 61 ہجری کے واقعے کے بعد ملتی ہے کہ جب اسیران شام کو شام لے جایا گیا تو خود حاکم شام یزید ملعون مجبور ہوتا ہے کہ ان اسیروں کو آزاد کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اب شام والوں کو اطلاع ملنے لگی ہے، اب شام والوں کی معلومات میں اضافہ ہونے لگا ہے، انہیں پتہ چل گیا کہ حق کس طرف ہے، اس لیے اب انقلاب برپا ہو رہا ہے۔ تو ایک لحاظ سے بالکل ٹھیک بات ہے کہ شام اگر مدینہ سے قریب ہوتا تو شاید صورتحال بالکل مختلف ہوتی، لیکن میں اس بات کو اس انداز سے پیش کروں کہ یہ نہ سمجھیں کہ جو علی مرتضیٰ کے قریب ہے اور جو مدینہ میں رہنے والا ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ مولا متقیان کا چاہنے والا بھی ہے۔ توجہ فرمائیے گا اس جملے پر، مولا متقیان مدینہ میں ہے لیکن مدینہ کے اندر مولا متقیان کے حامی موجود نہیں ہے۔ مولا متقیان مدینہ میں ہے لیکن مولا متقیان کے حامی مدینہ میں موجود نہیں ہے، مدینہ میں ان کے مددگار موجود نہیں ہے، مدینہ میں ان کی نصرت کرنے والے موجود نہیں ہیں، مدینہ میں ان کی مدد کرنے والے موجود نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ جب جنگ جمل کے موقع پر بھی مولا متقیان لشکر نکالتے ہیں مدینہ سے تو خلیفہ رسول ہیں، ظاہری طور پر بھی خلافت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بہت قلیل تعداد ایسی ہوتی ہے جو مدینہ سے مولا متقیان کے ساتھ نکلتی ہے۔ اور یہی معاملہ امام حسن کے ساتھ پیش آتا ہے، یہی معاملہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پیش آتا ہے۔ امام حسین بھی جب مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو حق یہ بنتا تھا کہ جو جان مدینہ ہے جب وہ مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے تو سارا مدینہ بھی حسین کے ساتھ نکل آئے، لیکن کوئی مدینے میں ایسا نہیں ہے کہ جو مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے سوائے خاندان بنی ہاشم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو مولا متقیان کے قریب تھے، مدینہ میں رہ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود مولا متقیان کو ماننے والے، ان کے چاہنے والے نہیں تھے۔
اور واقعاً ایسے ایسے جملے مدینہ کے اندر ہمیں سننے کو ملتے ہیں کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے. ایک بہت بڑا تاریخ دان کا جملہ یہ ہے اور ایک صحابی سے نقل کیا کہ اگر ہم چاہتے تھے کہ علی مرتضیٰ کے فضائل کو بیان کریں تو ہم مجبور ہوتے تھے کہ پہلے کسی اور کے فضائل کو بیان کیا جائے, اس کے بعد علی کے فضائل کی باری, ورنہ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں تھے. اتنا بغض اور کینہ موجود تھا علی مرتضیٰ کے, اور اسی لیے میرے مولا 25 سال تک خاموش ہے. تو کہاں پر خاموش ہے؟ کوفہ میں نہیں ہے, شام میں نہیں ہے, مدینہ میں رہنے کے باوجود مولا متقیان خاموشی کی زندگی گزارنے پر مجبور. وہ مدینہ کے جہاں جنگ بدر کے لیے مولا متقیان نکلے ہیں, جہاں سے جنگ احد کے لیے نکلے ہیں, جنگ خیبر کے لیے نکلے ہیں, جنگ خندق کے لیے نکلے ہیں, دنیا جانتی ہے اور مدینہ اس سے زیادہ جانتا ہے کہ علی مرتضیٰ کی فضائل کیا ہے, لیکن اس کے باوجود علی مرتضیٰ کا کوئی ساتھ دینے والا ہے. بس میں ایک روایت کو آپ کی خدمت میں کروں جو المستدرک علی الصحیحین کے اندر موجود ہے, اور انس ابن مالک سے یہ روایت ہے, اور بھی کئی متعدد اہل سنت کتابوں کے اندر یہ روایت پائی جاتی ہے. کنز العمال کے اندر یہ روایت موجود ہے, تاریخ بغداد کے اندر خطیب بغدادی نے اس روایت کو لکھا ہے, اور بہت ساری متعدد اہل سنت کتابوں کے اندر اس روایت کو لکھا گیا ہے. انس ابن مالک کون ہے؟ خادم رسول, مدینہ کے رہنے والے اور نبی اکرم کی صحبت میں رہنے والے. کہتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم کی خدمت میں کسی نے بہترین کھانا پیش کیا, اور اس کھانے کا ذکر بھی تھوڑا سا موجود ہے کہ وہ چاول کے ساتھ مرغی موجود تھی, جیسے شاید آج ہم اپنی زبان میں بریانی کہہ سکتے ہیں. تو نبی اکرم کی خدمت میں یہ بہترین کھانا پیش ہوا. اب انبیاء کرام کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کھانا آتا تھا اور کھانے کا وقت آتا تھا تو کبھی بھی اکیلے تناول نہیں فرماتے, انتظار کرتے تھے کہ کوئی آئے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں شریک ہو جائے. کیا خوبصورت طریقہ تھا انبیاء کرام کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو اور انبیاء کرام ہو, کئی سارے واقعات ہیں. تو نبی اکرم کی بھی یہی روش تھی, یہی سنت تھی کہ کبھی بھی اکیلے کھانا تناول نہیں فرماتے. اور ظاہر ساتھ سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے, اللہم صلی علی محمد وآل محمد المعجل الفرج. امام شاہ فرماتے ہیں کہ 3 افراد پر اللہ کی لعنت نازل ہوئی. اللہ اکبر, بڑے سخت الفاظ ہیں, لیکن لعنت کا وہی مطلب ہے جو ذہن میں رہے کہ رحمت خدا سے وہ شخص محروم ہو جائے, رحمت خدا سے وہ شخص محروم ہو جائے, رحمت خدا سے وہ شخص محروم ہو جائے جس کے اندر یہ 3 چیزیں موجود ہو. فرمایا کہ وہ شخص کہ جب دسترخوان لگے تو اکیلے بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا کھائے. اللہ, دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر نبی اکرم کی ساری زندگی آپ دیکھ لیجئے, کبھی بھی اکیلے کھانا تناول نہیں فرمایا, ہمیشہ کسی کو ساتھ بٹھایا کرتے. حتیٰ کوئی سائل آ جائے, کوئی یتیم آ جائے, کوئی مسکین آ جائے, اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے. تو امام کاظم علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت نازل ہو کہ جو اکیلے بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے. دوسرا وہ شخص جس پر اللہ کی لعنت نازل ہو جو اکیلے گھر کے اندر رہتا ہے. اللہ, انسان کو کوئی پارٹنر ہونا چاہیے, ماں باپ ہونے چاہیے, اولاد ہو, فیملی ہو, ان کے ساتھ گھر کے اندر رہیں. اکیلے گھر کے اندر رہنا یہ مناسب نہیں ہے ائمہ علیہ السلام کی احادیث کے مطابق. اور تیسری بات, اور اس شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہو کہ جب وہ سفر پر جاتا ہے تو وہ اکیلے سفر پر جاتا ہے. یعنی پرانا زمانہ ہے, ایک طویل مشقت کے بعد, ایک طویل زحمت کے بعد سفر کیا جاتا تھا. تو جب وہ طولانی سفر ہوتا تھا تو اس کے اندر بیان فرمایا کہ جب انسان سفر پر جائے تو اکیلے سفر پر نہ جائے, کسی کو ساتھ لے کر سفر پر جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ سفر اسی طریقے سے شیرین ہو جاتا ہے کہ جب کوئی ساتھ انسان کے ہوتا ہے. تو 3 افراد پر اس طریقے سے لعنت بھیجی گئی. تو انبیاء کرام کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو کسی کو شریک کر لیا کرتے تھے. اب جو یہ بہترین کھانا آیا, المستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے, حاکم نے شپوری نے لکھا, بہترین کتاب, مستند کتاب, معتبر کتاب, کتب اہل سنت میں سے اہم ترین کتاب. اس کی روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب یہ کھانا نبی اکرم کی خدمت میں آیا تو انس بن مالک یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا فرمائی. فرمایا اللہم ائتنی باحب خلقک الیک والی یاکل معی ھذا الطیر. پروردگارا, کسی ایسے شخص کو بھیج دے جو تیرا بھی محبوب ہے, میرا بھی محبوب ہے, تاکہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں. کیا اس کے اندر خطاب ہے نبی اکرم کا کہ خدا
ایسے شخص کو بھیج دے کہ جو تیرا بھی محبوب ہے اور میرا بھی محبوب ہے، تاکہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا۔ انس بن مالک یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی نبی اکرم کی دعا کا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو علی مرتضیٰ موجود ہے میرے ساتھ، علی مرتضیٰ موجود تھے۔ آپ یقیناً سننے کے بعد خوش ہو رہے ہوں گے، اور نام علی آنے کے ساتھ چہرے پر مسکراہٹ آنا یہ بہت ساری چیزوں کی اور حلال چیزوں کی علامت ہوتی ہے۔ لیکن انس بن مالک نے جیسے ہی دروازے پر علی کو دیکھا، چونکہ دعا فرمائی تھی کہ اس کو بھیج دے جو تیرا بھی محبوب ہے میرا بھی محبوب ہے، دیکھا کہ علی آ گئے ہیں، علی کو دیکھ کر فوراً سے دروازہ بند کر دیا۔ یہ میں روایت دیکھ کر آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں، اور اتنے حوالے میں نے آپ کی خدمت عرض کر دی۔ انس بن مالک نے دروازہ بند کر دیا۔ یہاں کسی شامی کی بات تو نہیں کی جا رہی، کوئی شام کا رہنے والا تو نہیں ہے، مدینے کا رہنے والا، خادم رسول ہے، صحابی رسول ہے۔ اور میں روایت آپ کی خدمت میں ریفرنس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ دوبارہ سے نبی اکرم دعا فرمائی، اللہم ائتنی بأحب خلقک الیک والی یأکل معی ھذا الطیر، پروردگارا بھیج دے اس کو جو تیرا بھی محبوب ہے میرا بھی محبوب ہے، تاکہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں۔ انس کہتے ہیں پھر دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو پھر علی موجود، پھر انس بن مالک نے دروازہ بند کر، نبی اکرم نے تیسری مرتبہ دعا فرمائی، اور محسوس ہی ہوتا ہے روایت کو پڑھنے کے بعد کہ نبی اکرم کسی اور حجرے میں موجود تھے اور انس دروازے پہ موجود تھے، ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تیسری مرتبہ نبی اکرم نے دعا فرمائی کہ اللہم ائتنی بأحب خلقک الیک والی یأکل معی ھذا الطیر، پروردگارا بھیج دے اس کو جو تیرا بھی محبوب ہے میرا بھی محبوب ہے، تاکہ میں اس کے ساتھ بیٹھوں۔ تیرا بھی سب سے زیادہ محبوب بندہ، احب خلقک کا سپرلیٹو ڈگری استعمال ہو رہی ہے، جو سب سے زیادہ تیرا محبوب بندہ ہے اور میرا بھی سب سے زیادہ محبوب دوست ہے، اس کو بھیج دے۔ انس کہتے ہیں کہ پھر دروازے پر دستک ہوئی، پھر میں نے دروازہ دیکھا، علی موجود، اور اب جو دروازہ بند کرنے کی کوشش کی تو علی نے بند ہونے نہیں دیا۔ میرے مولا نے دروازے پر ہاتھ رکھ دیا اور عرض کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ اے انس، تم مجھے کیوں ملنے نہیں دیتے نبی اکرم سے؟ تو انس بن مالک نے کہا رسول اللہ ان کا مشغول، رسول اللہ کسی کام میں مصروف ہیں، آپ بعد میں تشریف لائیے گا۔ جیسے یہ گفتگو کی آواز نبی اکرم کی سماعتوں سے ٹکرائی، نبی اکرم نے ارشاد فرمایا اے انس، جو بھی دروازے پر موجود ہے اسے میرے پاس بھیج دو۔ اور جب علی مرتضیٰ نبی اکرم کی خدمت میں آئے تو نبی اکرم نے علی مرتضیٰ سے سوال کیا، اے علی تمہیں آنے میں اتنی دیر کیوں ہو گئی، تم اتنی دیر سے کیوں تشریف لائے؟ تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ میں تو آنا چاہتا تھا اور میں نے کئی مرتبہ دستک دی، لیکن یہ انس مجھے آنے نہیں دیتے تھے۔ تو پھر نبی اکرم نے انس بن مالک سے سوال کیا، اے انس تم نے کیوں علی کے لیے دروازہ نہیں کھولے اور علی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی؟ اب انس کا جواب سنیے گا اور محسوس کیجیے گا کہ یہ کوئی شامی جواب نہیں دے رہا، مدینہ کا رہنے والا جواب دے رہا۔ انس کہنے لگے یا رسول اللہ، جب آپ نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اس کو بھیجے جو خدا کا سب سے زیادہ محبوب ہے، جو تمہارا آپ کا بھی سب سے زیادہ محبوب ہے، تو میرے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش کوئی میرے قبیلے والا آ جائے تاکہ اسے یہ فضیلت حاصل ہو جائے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے انس، اگر تم میری اس تیسری دعا کے بعد بھی علی کے لیے دروازہ نہ کھولتے تو پھر میں مبہم الفاظ کے ساتھ یہ دعا نہیں کرتا کہ اس کو بھیجے جو خدا کا بھی محبوب ہے اور میرا بھی محبوب ہے، بلکہ میں صراحت سے علی کا نام لے کر یہ دعا کرتا کہ پروردگارا تو علی کو بھیج دے تاکہ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد، مل کر ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ میں ہم جو آپ کی خدمت میں یہ روایت عرض کر رہے ہیں شام سے تعلق رکھنے والا نہیں، مدینے سے تعلق رکھنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود مولا متقیان کے حوالے سے کیسے تاثرات اور کیسے رویے ان کے اندر موجود تھے۔ اسی لیے مولا متقیان مدینہ میں رہنے کے باوجود بھی ستم کی زندگی گزار رہے ہیں، اور واقعا انسان کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے، ہم جیسے افراد جن کو کوئی جاننے والا نہیں پہچاننے والا نہیں، اس کے لیے سخت ہوتا ہے کہ اگر کسی ایسے مقام پر چلے جائے کہ جہاں پر لوگ ہمیں جانتے ہوں، ہمارے نام سے واقف ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی عزت کرنے والا نہ ہو، کوئی احترام کرنے والا نہ ہو، تو بڑا سخت ہوتا ہے انسان کے لیے وہاں رہنا۔
ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے، ہم تو علی کے غلاموں کے غلام بھی بن جائیں تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ وہ علی مرتضیٰ جن کے اس قدر فضائل تھے کہ قرآن قصیدے پڑھ رہا ہے، نبی اکرم ان کے لیے منقبتیں بیان کر رہے ہیں، لیکن اسی مدینہ کے اندر علی مرتضیٰ ہیں۔ سلام کرنا علی مرتضیٰ کا تو بہت دور کی بات ہے، علی مرتضیٰ سلام کرے تو کوئی جواب بھی نہیں دیتا۔ اسی لیے میرے مولا نے جب انہیں خلافت حاصل ہوئی، خلافت ظاہری ملی، تو مولا متقیان نے مدینے کو اپنا دارالخلافہ قرار نہیں دیا، مدینے کو اپنا کیپٹل قرار نہیں دیا، بلکہ مدینہ سے پھر کوفہ تشریف لے گئے، کیونکہ کوفہ میں پھر بھی کچھ معرفت رکھنے والے لوگ موجود تھے، پھر بھی کچھ اطاعت کرنے والے لوگ موجود تھے مدینہ کے مقابلے۔ لیکن اب ایک اور عجیب جملہ سنیے گا نہج البلاغہ کا، اور انشاءاللہ میں اسی نہج البلاغہ کے جملے پر اپنے بات کو مکمل کروں گا اور منزل مسائل سے قریب ہو جاؤں گا۔ نہج البلاغہ کے اندر مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ دیکھیں کوفہ بہرحال مقدم ہے مدینہ سے، مدینہ کے لوگوں سے، کہ اس زمانے میں مدینہ کے لوگوں نے علی مرتضیٰ کا ساتھ نہیں دیا، اہل بیت کا ساتھ نہیں دیا، لیکن کوفے والوں نے پھر بھی کسی حد تک ساتھ دیا۔ ایسے کوفے والوں کے مقابلے پر بھی جب شام والے آئے اور شام کی فوج جب کوفے والوں کے مقابلے پر کھڑی ہوئی، ایک بات میں اپنے نوجوانوں کے لیے اور وضاحت کے ساتھ پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ نہ سمجھے گا کہ کوفے کے اندر جتنے لوگ رہنے والے ہیں وہ سب شیعہ ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ جو مولا متقیان کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، وہ خلفاء کو مانتے مانتے چوتھا خلیفہ علی مرتضیٰ کو مانتے ہیں، اور چوتھا خلیفہ ہونے کی وجہ سے وہ مولا متقیان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو جو مولا کے لشکر میں ہیں وہ یہ نہ سمجھے گا کہ سب مولا کو خلیفہ بلا فصل ماننے والے ہیں اور پہلا امام ماننے والے ہیں، بلکہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو مولا کو چوتھا خلیفہ مانتے ہوئے مولا کے لشکر میں شامل ہو گئے، اور مولا نے انہیں بھی ویلکم کیا کہ کم از کم اسی بہانے سے وہ ساتھ دینے والے تو ہیں، اسی حد تک ہماری اطاعت کرنے والے، پیروی کرنے والے تو ہیں۔ اور اسی لیے جب وہ کوفے کے حوالے سے کربلا کے مصائب کے بعد جملے ملتے ہیں، شہزادی زینب کبریٰ سلام علیہا کا جملہ بھی ہے، مولا سید سجاد کا جملہ بھی ہے کہ اے کوفے والوں، تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، تم نے خط لکھا لیکن ہماری بات پر لبیک نہیں کی، تو یہ نہ سمجھے گا کہ یہ شیعہ ہیں کہ جن سے مولا سید سجاد مخاطب ہو رہے ہیں، یا شہزادی زینب کبریٰ ہے کہ جن سے مخاطب ہو رہے ہیں، بلکہ کوفے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو مولا کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے، اور اس کے اوپر کئی سارے دلائل ہیں۔ مولا متقیان نے تراویح کی نماز روکنے کی کوشش کی تو سب کی آواز بلند ہوگی خلیفہ ثانی کے لیے کہ خلیفہ ثانی کی سنت کو ختم کیا جا رہا ہے، اور مولا متقیان کی بات اس مقام پر نہیں مانی گئی، تو جو بات نہیں ماننے والے تھے وہ کون لوگ تھے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو شیعہ ہوں گے وہ تو بات مانیں گے، وہ تو پہلا امام مانتے، پہلا خلیفہ مانتے، خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے جو ان سے پہلے والوں کو بھی مانتے تھے، لہٰذا نہیں چاہتے تھے کہ یہ سنت ختم۔ بہت میں نے ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر باتیں بیان کرتی ہیں۔ بہرحال کوفے کا یہ منظر، لیکن اس کے باوجود نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 25 میں میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ انی واللہ لأظن ان هؤلاء القوم ستدابلون منکم باجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم۔ اور پھر آگے شاہ فرماتے ہیں وَبِمَعْصِيَتِكُمْ إِمَامَكُمْ فِي الْحَقِّ وَطَاعَتِهِمْ إِمَامَهُمْ فِي الْبَاطِلِ وَبِأَدَائِهِمْ أَمَانَةَ إِلَى صَاحِبِهِمْ وَخِيَانَتِكُمْ وَبِصَلَاحِهِمْ فِي بِلَادِهِمْ وَفَسَادِكُمْ۔ میرے مولا خطبہ نمبر 25 میں نہج البلاغہ کے اندر شاہ فرماتے ہیں کہ اے کوفے والو، مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے، اور خدا کی قسم کھا کر شاہ فرمایا واللہ، خدا کی قسم مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے اور گمان یہ ہوتا ہے کہ شام والے تم پر غالب آ جائیں گے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ شام والے جیت جائیں گے۔ البتہ مولا متقیان نے اس طریقے سے ان کے جذبات کو ابھارا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارا امام حق پر ہے، تمہارا امام سچا امام ہے، اس کے باوجود تم اپنے امام کا ساتھ دینے والے نہیں ہو، وہ جھوٹے امام کا ساتھ دے رہے ہیں۔
وہ جھوٹے خلیفہ کے پیچھے جا رہے ہیں، اس کے باوجود ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ تم پر جیت جائیں گے، تم پر کامیاب ہو جائیں گے، تم پر غالب آ جائیں گے. کیوں؟ 4 وجوہات میرے مولا نے بیان کیا، 4 وجوہات ہیں. بس میں ترجمہ آپ کی خدمت عرض کروں، آخر دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ اس کی بہت زیادہ وضاحت. فرمایا سب سے پہلی وجہ یہ ہے بِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى بَاطِلِهِمْ وَتَفَرُّقِهِمْ عَنْ حَقِّهِمْ. کیا خوبصورت وجہ بیان فرمایا کہ اے کوفے والو، تمہیں اس لیے شکست کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ تم حق پر ہونے کے باوجود پراکندہ اور بکھرے ہوئے ہو. آئے ہائے، کیا قوم کی نازک صورتحال کے اوپر مولا متقیہ نے اشارہ فرمایا ہے کہ اگر قوم بکھر جائے، قوم پراکندہ ہو جائے تو حق پر ہونے کے باوجود بھی شکست کھا جائے. خدا نہ خاصہ ہم ان جھگڑوں میں نہ چلے جائیں کہ کون غالی ہے کون مقصر ہے، کون عزادار ہے کون نمازی ہے، کون مقلد ہے کون غیر مقلد ہے، اور اپنے قوم کی صفوں میں لوگوں کو بکھرنا شروع کر دیں اور توڑنا شروع کر دیں قوم کی صفوں کو. یہ مولا متقیہ نے پسند نہیں فرمایا. حتیٰ اپنے لشکر کے اندر لوگوں کو بھی جگہ دے دی کہ جو خلفاء کو ماننے والے تھے لیکن کم از کم مولا متقیان کی بھی اس مقام پر اطاعت کر رہے تھے، انہیں بھی اپنے لشکر میں شامل کر لیا. مولا متقیان نے تو اتنی وسعت قلبی کا مظاہرہ کیا ہے، ہم بھی ذرا ذرا سے اپنے قلب کو، اپنے دلوں کو وسعت دیں کہ اگر فلاں فلاں کی تقلید کرتا ہے، فلاں فلاں کی تقلید کرتا ہے، اور فلاں کو ابھی یہ تقلید کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا ہے، وہ ابھی فی الحال تقلید نہیں کر رہا ہے، تو کیوں انہیں اپنی امام بارگاہوں سے دور کریں، کیوں انہیں اپنے ادا خانوں سے دور کریں، کیوں انہیں اپنے مساجد سے دور کریں، بلکہ انہیں زیادہ سے زیادہ قریب کیا جائے تاکہ حق ان کے لیے واضح ہو سکے. ہے میرے ساتھ؟ پریشان تو نہیں ہو رہے ان خطبات کو سننے کے بعد؟ ایک مل کے درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اب یہ آن لائن مجالس کا مسئلہ یہ ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ جو مخاطبین ہیں ان کے تاثرات کیا ہیں اور کس حد تک ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ ہمیں حسن ظن ہے کہ سبھی مولا متقیان کے اس خطبے کو سماعت فرما رہے ہوں گے. اور بس میں اپنے جملات کو مکمل کروں، خطبے کو مکمل کروں. پہلی وجہ میں فرمائی باجتماعہم علی باطلہم، یہ باطل پر ہونے کے باوجود بھی متحد. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں جرمنی، جو آج جرمنی کہلایا جاتا ہے بلکہ اب تو یورپین یونین کے اندر شامل ہے. جرمنی کا اگر آغاز دیکھا جائے تو ویسٹ جرمنی اور ایسٹ جرمنی کے ٹکڑوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن باطل پر ہونے کے باوجود یہ متحد ہو گئے اور ایسٹ اور ویسٹ کا فرق مٹا کر ایک جرمنی بن گئے. نہ صرف جرمنی ایک ملک رہا بلکہ انہوں نے ایک یونین قائم کر دی اور یورپین یونین کے ساتھ وہ شریک ہو گئے. یہ باطل پر ہونے کے باوجود بھی متحد ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ حق پر ہونے کے باوجود بھی پراکندہ ہو جاتے ہیں. انسان جتنا اختلاف کا شکار ہو جائے گا اتنا شکست سے قریب ہو جائے گا، اور پھر ممکن نہیں رہے گا کہ انسان باطل کا مقابلہ کر سکے. تو پہلی وجہ ہی بیان فرمائی. دوسری وجہ آگے شاہ فرماتے ہیں وَبِمَعْصِيَتِهِمْ إِمَامَهُمْ فِي الْحَقِّ وَطَاعَتِهِمْ إِمَامَهُمْ فِي الْبَاطِلِ. دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کا امام جھوٹا امام ہے، باطل امام ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے امام کی بات مانتے ہیں، اپنے امام کی پیروی کرتے ہیں. اور تمہارا امام سچا امام ہے، تمہارا امام حق کا امام ہے، لیکن اس کے باوجود تم اپنے امام کی بات نہیں مانتے. کبھی یہ بہانہ دیتے ہو کہ اے علی سردیاں بہت ہیں، ہم گھر سے نہیں نکل سکتے جنگ کرنے کے لیے. کبھی کہتے ہو کہ گرمی کا زمانہ ہے، گرمی بہت شدید ہے، ہم نہیں نکل سکتے گھر سے جنگ کرنے کے لیے. اور تیسرا جملہ کسی اور صاحب نے کہا کہ کبھی کبھار اس لیے بھی لوگ گھر سے نہیں نکل سکتے کیونکہ موسم اتنا خوشگوار ہوتا ہے کہ گھر سے نکلنے کا دل ہی نہیں چاہتا، موسم کو انجوائے کرنے کا دل چاہتا. تو کچھ لوگ اتنے بہانے ان کے پاس موجود ہیں، اپنے امام کی پیروی نہیں کرتے. اور کئی سارے اب اس حوالے سے واقعات موجود ہیں. وہ شخص جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، ایران سے اس کا تعلق ہے، خراسان سے اس کا تعلق ہے، امام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ فرزند رسول، ایران میں آپ کے بڑے چاہنے والے موجود ہیں، خراسان میں بڑی تعداد آپ کو ماننے والے موجود ہیں، آپ قیام کیجئے، یہ ساتھ دینے کے لیے آ جائیں گے. امام نے وہاں پر اس کی اطاعت کا ٹیسٹ لیا، یہ کتنا بات ماننے والے ہیں. امام نے وہاں پر ان کا امتحان لیا.
کہا کہ اچھا ہے مرد خراسانی، یہ بتا کہ اگر تیرا شمار بھی انہی افراد کے اندر ہوتا ہے کہ جو ہمارا ساتھ دینے والے ہیں، تو میں صرف تجھے ایک حکم دیتا ہوں کہ یہ جو تنور جل رہا ہے اس تنور کے اندر چلا جا۔ تو گھبرا گیا، ہاتھ پیر پھول گئے، اور رسول مجھ سے شاید کوئی غلطی ہو گئی، آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، مجھے جلانا چاہتے ہیں۔ امام نے فرمایا باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ کہ خراسان کے حالات کیسے ہیں، بتاؤ فلاں کیا کام کر رہا ہے، فلاں کے بچے کیسے ہیں، فلاں کا خاندان کیسا ہے، اور ایران کے بارے میں پھر باتیں کرنا شروع۔ ابھی باتیں ہو رہی تھی کہ کیا دیکھا کہ اتنے میں امام کا ایک خادم، امام کا غلام جس کا نام ہارون مکی ہے، وہ امام کی خدمت میں آیا، اور جیسے ہی خدمت امام میں پہنچا تھا، امام نے ارشاد فرمایا اے ہارون مکی تم اس تنور میں چلے جاؤ۔ ابھی اس نے کلام نہیں کیا ہے، کوئی بات نہیں کی ہے، امام نے ڈائریکٹ اسے حکم دیا، کوئی مقدمہ نہیں، کوئی تمہید نہیں، امام نے کہا کہ تنور میں چلے جاؤ۔ وہ اپنے پیروں سے جوتیاں اتارے بغیر ہی تنور کے اندر چلا گیا۔ بتایا کہ یہ اطاعت امام ہوتی ہے، امام کی پیروی اس طرح سے کی جاتی ہے۔ اور اب وہ مرد خراسانی پریشان ہے کہ یہ کتنا نعوذ باللہ کوئی بیوقوف انسان تھا کہ امام نے کہا اور یہ تنور کے اندر جا کر بیٹھ گیا، اپنی زندگی خراب کر دی، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور بڑا پریشان ہو رہا ہے کہ میں جس کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں یہ کون سا امام ہے کہ جو اپنے چاہنے والوں کو، اپنے غلاموں کو اس طریقے سے تنور میں ڈال کے چلا دیتے۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہے کہ جس امام سے گفتگو کر رہا ہے وہ امام صرف ظاہری امام نہیں ہے، وہ آگ کے اوپر بھی اختیار رکھتا ہے، پانی کے اوپر بھی اختیار رکھتا ہے، اس کے ہاتھوں میں زمین و آسمان موجود ہے۔ اور پھر اس مرد خراسانی سے کہا کہ تو جو اتنا پریشان ہو رہا ہے ذرا دیکھ تو صحیح کہ تنور میں ہارون مکی کی کیفیت کیا ہے۔ تو جب جا کر اس نے تنور میں دیکھا تو کیا دیکھا کہ جس طریقے سے ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ گلزار بن گئی تھی، اسی طریقے سے چھٹے سرکار کے اس چاہنے والے کے لیے بھی آگ گلزار بن گئی۔ مل کر درود پڑھ دیجیے گا محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ تو جو سچے امام کے ماننے والا ہو اس کے لیے تو زیادہ سزاوار ہے کہ وہ امام کی ایک ایک بات کو پیروی کرنے والا ہو، ایک ایک بات پر عمل کرنے والا ہو۔ اس لیے مولانا متقیان کی خدمت میں بھی جب کچھ لوگ آئے تھے اور کہا تھا کہ یا علی آپ بھی قیام کیجئے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، امام نے فرمایا کہ ایک چھوٹا سا کام میں تجھے دیتا ہوں، کل جب تو آنا تو اس حالت میں میرے پاس آنا کہ اپنے سر کے بال تو نے منڈوائے ہوئے ہوں، حلق کروا کر سر کے بالوں کو منڈوا کر کل میرے پاس آنا، اس کے بعد پھر میں تجھے بتاتا ہوں کہ ہمیں قیام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اس نے کہا مولا یہ بھی کوئی کام ہے، گیا، لیکن جب اپنے گھر پہنچا تو ظاہر سی بات ہے کہ گھر والوں سے بھی ملاقات ہوئی ہوگی، گھر والی سے بھی ملاقات ہوئی ہوگی، اور جب یہ بتایا ہوگا کہ علی نے کہا ہے کہ میں اپنے سر کے بال کو منڈوا لوں، اب روایت نہیں کہتی کچھ، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ دنیا تو مذاق اڑائے گی۔ اب کل ملاقات بھی کرنی تھی میرے مولا سے اور دوسری طرف سے بال منڈوانے بھی نہیں تھے، تو اس نے کام کیا، روایت کا جملہ یہ ہے کہ اپنے سر پر امامہ رکھا اور امامے کے علاوہ جتنے بال دکھائی دے رہے تھے ان سب کو حل کروا لیا، امام کے علاوہ جتنے بال تھے ان سب کو منڈوا لیا، اور آیا اگلے دن امام کی خدمت میں۔ ارے وہ امام کے جو دلوں کے حال سے واقف ہوں، کیا وہ امامے کے نیچے بال سے واقف نہیں ہوں گے؟ امام کی خدمت میں آیا، امام نے کوئی اور بات نہیں کہ صرف اتنا سا جملہ شاہ فرمایا، میرے مولا نے شاہ فرمایا اے شخص جو تو بات کہتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا۔ اور گویا امام یہ کہنا چاہتے ہوں کہ جو شخص ہماری محبت میں سر کے کچھ بال نہیں کٹوا سکتا وہ ہماری محبت میں سر کیا کٹوائے گا۔ جو لوگ قیام کی بات کرتے ہیں، جنگ کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، تو اس محبت کے میدان میں تو انسان کو گردنیں بھی کٹوانا پڑتی۔ خیر میں ترجمہ بیان کروں، واقعہ دامت وقت بالکل گنجائش نہیں رہی۔ دوسری بات بیان فرمائی کہ یہ اپنے جھوٹے امام کو ماننے کے باوجود اپنے امام کی بات مانتے ہیں، وہ امام انہیں جمعہ کی نماز بدھ کے دن پڑھوا دے تو وہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن تمہارا سچا امام تمہیں تراویح کی نماز کے بارے میں بھی کچھ کہے تو تمہاری آوازیں بلند ہو جاتی۔ اور تیسری بات بیان فرمائی وَبِأَدَائِهِمْ أَمَانَةً إِلَى صَاحِبِهِمْ وَخِيَانَتِكُمْ۔ تیسری کوالٹی جو شام والوں کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ وہ امانت دار ہیں،
امانت داری ایک بہت بڑی خصوصیت ہے، اور نبی اکرم نے جو تبلیغ دین کا آغاز کیا ہے اس میں دو ہی تو لقب تھے جو نبی اکرم کے مشہور ہوئے ہیں، ایک صادق ہے، ایک امین۔ امانت دار اگر انسان ہو جائے تو خود بخود لوگ ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور وہ قوم ترقی کر جاتی ہے۔ بلکہ ایک بڑی خوبصورت رپورٹ بھی تیار کی ایک آرٹیکل کی صورت میں، اور یاہو کے اندر، یاہو نیوز کے اندر ہم نے یہ پڑھی، یاہو نیوز کے اوپر بھی یہ رپورٹ موجود ہے، آرٹیکل موجود ہے، اور آئرش ٹائمز کے اندر بھی یہ آرٹیکل موجود ہے۔ ایک ایرانی پروفیسر کہ جو امریکہ میں رہ رہے تھے اور جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور ظاہراً پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی وہاں سے حاصل کی، انہوں نے ایک تحقیق کی ہے، بڑی خوبصورت تحقیق کی۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ معلوم کیا کہ کون سا ملک ایسا ہے جو سب سے زیادہ وفادار ہے قرآن کے بارے میں، موسٹ فیتھفل ٹو دی ویلیوز آف قرآن۔ یہ جو سرچ کرنا چاہیں ان کے لیے میں نے الفاظ بھی بتا دی، اس طرح سے سرچ کر سکتے ہیں۔ حسین عسکری اس کا نام ہے کہ جس نے تحقیق کی ہے کہ کون ایسا ہے، کون سا ملک ایسا ہے کہ جس نے قرآن پر سب سے زیادہ عمل کیا، قرآن نے جو اخلاقی اصول بیان کیے اس پر سب سے زیادہ عمل کیا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ رپورٹ تیار کی تو اس رپورٹ کے اندر پہلے دوسرے نمبر پر اسلامی ممالک کے نام ہونے چاہیے جنہوں نے قرآن پر عمل کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 25 ممالک میں جو سر فہرست ہیں اس میں سے ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اسلامی ہو کہ جس نے قرآن مجید کے اصولوں پر عمل کیا، ایک ملک بھی ایسا نہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جس ملک کو انہوں نے محسوس کیا اور قرار دیا کہ وہ سب سے زیادہ قرآن مجید کی ویلیوز پر عمل کرنے والے ہیں، موسٹ فیتھفل ٹو دی ویلیوز آف قرآن، اس میں سب سے پہلے نمبر پر آئرلینڈ کا نام، آئرلینڈ کہ جو انگلینڈ کے پڑوس میں ہے۔ اور باقاعدہ ہم نے جب یہ بات ٹی وی چینل پر ایک مقام پر بیان کی تھی تو ہمیں آئرلینڈ سے ایک مومن کا فون آیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے جو بات بیان کی ہے 100% درست بات ہے، کیونکہ میں آئرلینڈ میں رہنے والا ہوں۔ کہ باقی تمام ممالک کی نسبت جتنے یہاں پر سچے لوگ موجود ہیں، جتنے یہاں پر صفائی پسند لوگ موجود ہیں، جتنے یہاں پر امن پسند لوگ موجود ہیں، یہاں پر کرپشن نہیں ہے، یہاں پر گندگی نہیں ہے، یہاں پر گالم گلوچ نہیں ہے، یہاں پر ایک دوسرے کا احترام ہے، جتنا یہاں پر قرآنی اصولوں پر عمل کیا جاتا ہے وہاں اتنا کسی اور جگہ پر عمل نہیں کیا جاتا۔ آئرلینڈ کا نام پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر ڈینمارک کا نام، تیسرے نمبر پر لگزمبرگ کا نام، چوتھے نمبر پر سویڈن کا نام، پانچویں نمبر پر یو کے کا نام، اور اسی طریقے سے 25 ممالک انہوں نے لکھ دیے، کسی ایک بھی اسلامی ملک کا نام۔ 33 نمبر پر جا کر، 33 پوزیشن پر جا کر ملیشیا کا نام آتا ہے، اور وہ بھی ہم جو رپورٹ آپ کی بیان کر رہے ہیں وہ 2014 کی رپورٹ ہے۔ اب نہ جانے ملیشیا کی صورتحال کیسی ہے، کیونکہ بہرحال 2004 کے اندر 14 کے اندر ان کی صورتحال پھر بھی کسی انداز سے بہتر تھی مہاتیر محمد کے زمانے میں۔ تو قرآنی اصولوں پر عمل کرنے والے کتنے ہیں اور امانت داری کرنے والے کتنے ہیں، اس کی وجہ سے قوم ترقی کرتی ہے اور غالب آ جاتی ہے دوسری قوموں کے اوپر، جو آج ہم محسوس کر رہے ہیں۔ امام شاہ فرماتے ہیں کہ شام والے اس لیے غالب آ رہے ہیں کوفے والوں کے اوپر کیونکہ وہاں پر امانت داری موجود ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے سے خیانت نہیں کرتے۔ اور چوتھی اور آخری بات بیان فرمائی بِصَلَاحِهِمْ فِي بِلَادِهِمْ وَفَسَادِكُمْ، اور یہ اپنے شہروں کے اندر امن و امان رکھتے ہیں اور تم اپنے شہروں میں رہنے کے باوجود فتنہ فساد برپا کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے شہر کو پیس فل شہر بنا دیا ہے اور تمہارے شہر کے اندر فساد اور لڑائی جھگڑا اور ایک دوسرے سے دشنام اور دشمنیاں نظر آتی ہیں۔ بس عزیزو، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کل مزید اس خطبے کے اوپر روشنی ڈالوں اور بات کو اختتامی مزار پر لے کر جاؤں، کیونکہ کل آخری ہماری گفتگو ہوگی اہل شام اور اسیران شام کے عنوان سے۔ تو شام کے یہ جو حالات ہیں اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ مولا متقیان اور ائمہ علیہم السلام کا جو درد ہے وہ یہ ہے کہ شام والوں کو حاکم اچھے نہیں ملے، جو حکومت کرنے والے تھے ان کے اوپر وہ اچھے نہیں ملے، اور انہوں نے صحیح دین ان تک نہیں پہنچایا، جس کی وجہ سے اہل بیت کے دشمن ہو گئے۔ اہل بیت سب کو شتم کرنے والے تھے، مولا متقیان کی اولاد علی کے اوپر سب کو شتم کرنے والے تھے، لیکن جیسے جیسے شام کو پتہ چلنے لگا کہ اہل بیت رسول ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے حقیقت میں دین بچایا، اہل بیت رسول ہی کی شان میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، چاہے وہ آئے مودت ہو، آئے ولایت ہو، آئے غدیر ہو، آئے تطہیر ہو، یہ ساری آیتیں اہل بیت کے شان میں نازل ہوئی ہیں۔ تو شام کے اندر انقلاب برپا ہو گیا۔ اسی لیے کسی نے یہ بات لکھی
کہ حاکم شام کے لیے سب سے بڑا سخت مرحلہ یہ تھا کہ جب اس نے مولا کائنات کی شہادت کے بعد حکومت ہاتھوں میں لے لی ہے اور خلافت ہاتھوں میں لی ہے، تو شام کی حکومت بھی اس کے پاس ہے، کوفے کی حکومت بھی اس کے پاس ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں کوفے میں جا کر تبلیغ نہیں کر سکتا، میں کوفے میں جا کر کوفے والوں کو اپنی محبت ان کے درمیان رائج نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کیونکہ علی نے کوفہ میں رہ کر کوفے والوں کو بیدار کر دیا، کوفے والوں کو حقیقی دین سے روشناس کروایا۔ شام والے حقیقی دین کو پہچانتے نہیں ہیں، لیکن کوفے والے جانتے تھے۔ اسی لیے کوفے اور شام کے اندر ہمیں فرق یہ نظر آتا ہے کہ جب اسیران کربلا کا قافلہ کوفہ کے اندر جاتا ہے تو کوفہ میں کوئی ان پر لعنت نہیں بھیجتا، نعوذ باللہ، کوئی ان پر سب و شتم نہیں کرتا، بلکہ بعض کوفے والے ایسے ہیں، روایت یہ کہتی ہے کہ اسیران کربلا کو دیکھ کر رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے۔ ہاں، یہ وہی قیدی ہیں کہ جو کبھی کسی زمانے میں کوفے میں شہزادے ہوا کرتے تھے، یہ وہی قیدیاں ہیں کہ جو کسی زمانے میں یہاں کی شہزادیاں ہوا کرتی تھی، اس لیے کوفے والے رو رہے تھے۔ لیکن شام میں جب یہ قافلہ پہنچا تو شام والوں کو پتہ نہیں تھا، اس لیے وہاں پر قہقہے لگانے والے اور ہنسنے والے موجود تھے۔ ایک فرق یہ بھی موجود تھا کہ جب کوفہ کے اندر یہ قافلہ گیا ہے تو کوفہ میں چونکہ کچھ لوگ جانتے تھے کہ یہ اہل بیت رسول کا قافلہ ہے، اس لیے اوپر سے روٹیاں پھینکتے تھے، کھجوریں پھینکتے تھے۔ لیکن ہاں، اسیران کربلا نے بتایا یہ کھجوریں ہم پر حرام ہیں کیونکہ صدقہ ہم نہیں کھاتے، صدقہ اہل بیت رسول پر حرام ہے، اس لیے صدقے کی کھجوریں نہیں کھائیں، صدقے کی روٹیاں نہیں کھائیں۔ لیکن جب یہ قافلہ شام میں پہنچا ہے تو وہاں پر کوئی کھجوریں پھینکنے والا نہیں ہے، وہاں پر پتھر مارنے والے لوگ موجود۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اور تیسرا ایک فرق یہ بھی موجود ہے کہ جب یہ قافلہ کوفے کے اندر داخل ہوتا ہے تو لوگ ساتھ ساتھ اہل بیت رسول کے موجود ہیں، اور ہر ایک آ کر کہتا ہے کہ مولا سید سجاد اگر کوئی کام ہو، کوئی خدمت ہو تو ہمیں بتائیے۔ مولا سید سجاد نے بتایا تو صحیح، لیکن کوفے کے اندر جو ابن زیاد کی حکومت ہے اس نے وہ کام کرنے نہیں۔ لیکن شام والے وہ ہیں کہ جب یہ اسیروں کا قافلہ آیا پہچانتے نہیں تھے کہ یہ اہل بیت رسول ہیں، اس لیے آ کر جو زبان پر ان کے لان تان کے الفاظ آئے وہ اہل بیت رسول کے لیے استعمال کی۔ اللہ اکبر، انسان تصور نہیں کر سکتا۔ ایک عام سا عزت رکھنے والا کوئی شخص ہو، عام سا احترام رکھنے والا شخص ہو، اگر اسے کوئی گالی دے دی جائے برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ کہ جس کے گھر سے عزتیں بٹا کرتی تھی، وہ کہ جس کے گھر سے احترام تقسیم ہوا کرتا تھا، اسی کے در پر آنے کے بعد اسی کے سامنے آ کر گالم گلوچ کی گئی اور برا بلا کہا گیا۔ سید سجاد نے، بیویوں نے سب برداشت کی۔ لیکن ہاں، آج کی رات ایک بیوی کی رات کے ساتھ منسوب ہے، اور انشاءاللہ کل بھی میں اس بیوی کا تذکرہ کروں گا، اور آج بھی کچھ جملے میں اس بیوی کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بیوی کون ہے؟ یہ بیوی وہ ہے کہ مولا حسین اس بچی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے وہ گھر پسند نہیں آتا جس گھر میں مجھے سکینہ اور رباب دکھائے۔ یہ 4 سالہ بچی ہے جو باپ کے سینے پر سویا کرتی تھی۔ جس طرح سے حسین سے نبی اکرم محبت کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے سکینہ مولا حسین سکینہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ کبھی اپنے سینے پر سلاتے تھے، کبھی اپنی آغوش میں لیتے تھے، کبھی ماتھے کو چومتے تھے، کبھی رخسار کا بوسہ لیتے تھے۔ اپنی بیٹی سے بڑی شدید محبت تھی مولا حسین۔ لیکن ہاں، ایک وقت وہ آیا جب یہ بچی یتیم بھی ہوئی ہے، لیکن اس بچی کو شاید اندازہ نہ ہو کہ کوئی بچی اگر یتیم ہوتی ہے تو اسے تعزیانے لگائے جاتے ہیں۔ اور اس سے اپنے گھرانے میں تو ہمیشہ یہ دیکھا تھا کہ یتیموں کے ساتھ بڑا نیک سلوک کیا جاتا ہے، یتیموں کے سر پر تو دست شفقت پھیرا جاتا ہے، یتیموں سے تو پیار کیا جاتا ہے، یتیموں کو تو اپنے گھر میں بلایا جاتا ہے، یتیموں کو تو اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھایا جاتا ہے، یتیموں کو تو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، ان کا دل بہلایا جاتا ہے۔ شاید سکینہ کو پتہ نہیں تھا کہ جو یتیم پرور گھرانہ ہو، جب اس کی اولاد پر یتیمی آتی ہے تو اسے درے لگائے جاتے ہیں، اسے تماچے مارے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میں قرآن کے
ایک اور یتیم نما شخص کا ذکر بھی کروں جو ویسے تو یتیم نہیں تھے لیکن باپ سے دور ہو گئے تھے. یہ کون ہے؟ ان کا نام جناب یوسف علیہ السلام. 12 سال کے تھے جب یتیم ہوئے، اور اس طرح سے یتیم ہوئے کہ بابا سے دور ہو گئے، بابا کو دیکھ نہیں سکتے تھے. کیسی کیسی منزلوں سے گزرے خدا جانتا ہے، لیکن اتنا معلوم ہے کہ جب بابا سے دوبارہ سے ملاقات کا وقت آیا تو جناب یوسف کی حالت بڑی عجیب تھی. شاید یہ کہا ہوگا بابا جان جب مجھے آپ سے دور کیا گیا تو مجھے ننگے پیر دوڑایا گیا، میرے پیروں میں آملے آ گئے، حملوں میں خار آ گئی، مجھے تماچے مارے گئے، مجھے کنویں میں پھینک دیا گیا، مجھے بڑی بے دردی کے ساتھ سلوک کیا گیا، لیکن میں سارے مصائب سننے کے باوجود مجھے سکینہ کی مصیبت دیا جاتی ہے. اے حضرت یوسف علیہ السلام، بالآخر آپ کو بابا کا دیدار نصیب ہو گیا، بابا سے ملاقات نصیب ہو گئی، اور آپ پر جتنے بھی یہ مصائب آئے تھے، آپ 12 برس کے تھے جب آپ نے یہ ساری مصیبتیں برداشت کی. قربان ہو جاؤ حسین کی یتیمہ پر جو 4 برس کی تھی اور ننگے پیر دوڑائی گئی، 4 برس کی تھی اور جس سے تازیہ نے کھائی. اور دوسرا فرق بھی سنیں گے. اے حضرت یوسف علیہ السلام، آپ بڑے مظلوم ہیں، لیکن 12 برس کے ہونے کے باوجود آپ لڑکا تھے، آپ مرد تھے. مرد پھر بھی تحمل کر سکتے ہیں مشکلات کو، لیکن حسین کی سکینہ ایک بچی ہے، یہ یتیمہ بچی جسے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ہر مقام پر رلایا گیا، وہ کیسے ان منزلوں کو برداشت کر سکے. اور ایک منزل میں آپ کی خدمت میں بیان کروں. جب کوفہ سے شام شمر ملون اس قافلے کو لے کر آ رہا تھا، ایک مقام ایسا آیا کہ اس قافلے کو روکا گیا، اور جب روکا گیا تو شمر نے اپنے سپاہیوں کو پانی پلایا. ہائے ہائے ہائے، پانی کا نام آتا ہے تو یا عباس کا نام آتا ہے یا سکینہ کا نام آتا ہے. شمر ملون نے پانی پلانا شروع کیا. شہزادی سکینہ، جن کی پیاس کو ہمیشہ ہم یاد کرتے ہیں، جب کہتے ہیں سکینہ تو کہتے ہیں ہائے پیاس. وہ شہزادی سکینہ پانی دیکھ رہی ہے، لیکن کیا دیکھا کہ باپ کے قاتل کے ہاتھوں میں پانی ہے، کیسے مانگے غیرت گوارا نہیں کر سکتی. یہ شہزادی پانی دیکھتی رہی، شمر پانی تقسیم کرتا رہا. جب اپنے سارے سپاہیوں کو سیراب کر چکا، سکینہ کی امید بڑھ گئی. کیا دیکھا کہ شمر کے پاس پانی بچ گیا ہے، سوچا کہ اب شاید ہمیں بھی پانی ملے گا، لیکن کیا دیکھا کہ شمر ملون نے اپنے گھوڑوں کے سامنے پانی رکھ دیا. ہائے، جانور تو پانی پی سکتے ہیں لیکن اہل بیت رسول کی بچیاں پانی نہیں پی سکتی. جانوروں کو سیراب کیا، جانوروں نے بھی پانی پی لیا، اور اس کے بعد بھی پانی بچ گیا. اب سکینہ کی آس بڑی بڑھ گئی، شاید اب مجھے پانی ملے گا. شمر کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی. شمر بھی سمجھ گیا یہ مجھ سے پانی مانگنا چاہتی ہے. کہا سکینہ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاؤ، پانی چاہتی ہو اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھاؤ. سکینہ نے ایک چلو بنایا اور پانی کا انتظار کرنے لگے. شمر ملون نے پانی تو ڈالا لیکن پانی سکینہ کے ہاتھوں میں نہ آیا. شہزادی کے ہاتھ تو تر نہ ہوئے، سارا پانی زمین پر بہ گیا. آئے سکینہ کی ساری امیدیں ٹوٹ گئی، میری بیوی کی ساری امیدیں ٹوٹ گئی. یہ ملعون کتنا شقی ہے، اپنے دشمن کے گھوڑوں کو تو پانی پلا دیتا ہے لیکن رسول اللہ کی اہل بیت کو پانی نہیں پلاتا. اس کے بعد روایت کا جملہ یہ ہے کہ شہزادی سکینہ نے اسی پانی پر کی جو زمین پر بہ چکا تھا اپنے آپ کو گرایا اور اسی میں اپنے آپ کو ملنا شروع کیا. میں کہوں گا اے شہزادی، آپ کتنی بڑی مظلومہ ہے کہ پانی آپ کو نہ ملا تو پانی میں آپ تڑپتی رہی. لیکن مجھے آپ کے بھیا علی اصغر یاد آ گئے. آپ کو پانی نہ ملا تو کم از کم پانی آپ کے جسم مبارک پر تو لگا، اور جسم مبارک سے آپ کا بدن تر ہو گیا. وہ آپ کے بھیا علی اصغر تھے
جب پانی لینے کے لیے گئے تھے تو وہاں پانی سے بدن سیراب نہیں ہوا بلکہ خون سے سیراب ہو گیا. آئے میرا مولا اس لاشی کو لے کر ماں کی خدمت میں کیسے پیش کرے جسے پانی پلانے کے لیے لے کر گیا تھا اسے پانی نہ ملا اسے تیر سے شعبہ ملا ایک کان سے دوسرے کان تک علی اصغر سے باہو